محمد والے محمد صلوات حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. برائے خشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. ایک اور مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرني إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونتوسل إليه ونتوكل عليه. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل. أحمده على عواطف كرمه وصوابغ نعمه. أؤمن به أولا باديا وأستهديه به قريبا هاديا وأستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. وبأوليته وجب أن لا أول له وبآخريته وجب أن لا آخر له. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا الدارين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية
والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية إمام السر والعلن دافع الكر والمحن صاحب الجود والمنن كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان صاحب العصر والزمان عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب جدكم يا صاحب الزمان وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولا يحصي نعماءه العادون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی یہ تیسری تقریر بعنوان نعمت الہی آپ کی والدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ ہے. ایک عظیم موضوع ہے. چاہتا ہوں کہ کچھ مطالب نوجوانوں کے گوش گزار کروں. حق فرش ازا حق منبر بھی ادا ہو. اللہ نے انسان کو ان گنت نعمتیں عطا کیا, بے شمار نعمتیں دی. خود وجود انسان میں اور پھر خارج از وجود انسان, اور انسانی خود وجود کے اندر اتنی نعمتیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اتنے سیلول انسان کے بدن میں ہیں آج تک کوئی گن نہیں پایا. وجود انسان کی نعمتیں, خود وجود کے اندر اتنی نعمتیں ہیں اور انسان کو ان نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے. امیر کائنات سے ایک شعر منسوب ہے, اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر. کیا تم یہ گمان کر رہے ہو تمہارا وجود ایک چھوٹا وجود ہے جبکہ اللہ نے تمہارے اندر ایک بہت بڑی دنیا کو رکھا ہے. خدا کا شاہکار ہے یہ انسان. اللہ نے کسی مخلوق کو بنا کر اپنی تعریف نہیں کیا, حضرت انسان کو بنا کے اللہ نے اپنی تعریف کیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پہلی صورت تھی نطفے کی, نطفے کے بعد اللہ نے جمے ہوئے خون کی شکل میں رکھا, پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا, پھر اس کے اندر اللہ نے ہڈی کو بنایا, پھر اس پہ کھال چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر, ایک اور خلقت اسے دی جو نفس اور روح کی خلقت تھی, اور دونوں میں ارتباط ہوا تو پھر یہ حضرت انسان متحرک ہوا. اب اللہ نے اسے بنا کر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت ہے وہ خدا جو بہترین بنانے والا ہے. یہ انسان ہاتھی سے موٹا نہیں, اونٹ سے لمبا نہیں, درختوں کی طرح نمو نہیں رکھتا, پہاڑوں کی طرح مضبوط نہیں ہے, درندوں کی طرح چیرتا اور پھاڑتا نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا. توجہ فرمائے گا عزیزان محترم, اللہ نے تمام مخلوقات کا سردار مطلق العنان, اس کے سر پہ تاج رکھا, اشرفیت کا تاج رکھا. اللہ نے پوری کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا, انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. یہ شکم مادر میں تھا تو نعمتوں کا انبار اللہ نے وہاں بھی لگایا.
اور دنیا میں آیا تو نعمتوں کا انبار اللہ نے اس کے اوپر لگا دیا. اس کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کے چلنے پھرنے رہنے کے لیے زمین کا فرش بچھایا اور صاحبان کے طور پہ آسمان کا شامیانہ لگایا. توجہ فرمائیے گا کہ خدا وہ ہے جو زمین کا فرش بھی انسان کے لیے بچھایا ہے. الذی خلق الارض مہادا, اللہ نے زمین کا فرش انسان کے لیے بچھایا. وہ آسمان کا شامیانہ بھی انسان کے لیے لگایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے بارش بھی اللہ نے انسان کے لیے برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر درخت اگے ان درختوں سے پھلوں کو بھی اللہ نے خورد و خوراک کے لیے انسان کے لیے دیا. اتنی نعمتیں, انگنت نعمتیں اللہ نے انسان کو دیا. جدھر دیکھو نعمتیں ہی نعمتیں, وجود میں نعمتیں, خارج از وجود نعمتیں, جہاں بھی انسان قدم رکھتا ہے وہاں نعمتیں ہیں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھا پوری توجہ سے سنیے گا, انشاءاللہ ایک منزل تک آئے گی. میں آپ کو تھوڑا سا تمہیدی منزل سے لے کے چلوں تاکہ جب آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر مجلس کا ماحول بدلے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے کہ مولا میں بڑا گنہگار ہوں, میں اتنے گناہ کرتا ہوں, میں رکنا چاہتا ہوں لیکن رک نہیں پاتا, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, آپ مجھے نصیحت فرمائیں کہ شاید آپ کی نصیحت کا فائدہ اٹھا لوں. تو مولا نے اس سے کہا کہ آج کے بعد اللہ کی زمین پہ چلنا چھوڑ دے اور جو گناہ کرنا ہوگا اللہ کی زمین کو چھوڑ دے, چلا جا, زمین پر قدم نہ رکھ, پھر جو گناہ کرنا ہوگا. اس نے کہا مولا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ امیر کائنات کا بھی فقرہ ہے, لا یمکن الفرار من حکومتی, تیری حکومت سے فرار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. جہاں بھی قدم رکھے زمین پروردگار, جہاں بھی قدم رکھو گے حکومت الہی, جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے مولا کہ میں زمین پہ قدم نہ رکھوں, زمین پہ چلوں اور پھروں نہ, یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. مولا نے کہا کہ تو پھر ایسا کر کے آج کے بعد اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے, جو گناہ کرنا ہو کر. مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے, جس چیز پر بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کا رزق ہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت تیری روح کو نکالنے کے لیے آئے تو ملک الموت سے بچ کے چلا جا. عزیزان محترم, اور ملک الموت ہر انسان کے پاس آ کر تھوڑی یہ کہتا ہے کہ میں تیری روح نکالوں گا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. وہ انبیاء کے پاس گیا تو اجازت نہیں لیا, تو اس انسان کے پاس آ کر کیا اجازت لے گا, مگر اسی فرشتے کو, اسی ملک الموت کو, اسی قابض الارواح کو ایک ایسی چوکٹ بھی نظر آئی جہاں اللہ نے کہا کہ یہاں اجازت کے بغیر اندر نہ جانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سامنے آ جاؤ گے تو مجھے بھی جو ہے اندازہ ہوگا کہ ہاں مجمع بالکل قریب ہے میرے. ایک اور مرتبہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھے آپ حضرات. نہیں گھبرائیے گا نہیں, جیسے نماز کی پہلی صف میں رہنے کا ثواب ہے نا, ویسے ہی مجلس میں ممبر سے جتنا قریب رہو گے اتنا ہی ثواب ملے گا. مل کے ایک اور مرتبہ بابا سے بلند صلوات. توجہ کرنا عزیزان محترم, ملک الموت تھوڑی آگے ہر ایک سے یہ کہے گا کہ میں تیری روح نکالنے والا ہوں, نکالنا چاہتا ہوں, کیا تیری اجازت ہے؟ کسی سے اجازت نہیں لیتا, وہ ایک فرشتہ ہے. تو اس نے کہا کہ مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے, میں ملک الموت کو کہاں دیکھ سکتا ہوں. جب وہ روح نکالنے کے لیے آیا تو اس کے ہاتھ سے چھٹکارا پا کر بھاگنا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے مولا. تو پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ جب تو مر جائے گا, قبر میں چلا جائے گا, اس کے بعد محشر میں اٹھایا جائے, جب تیرے گناہ اتنے زیادہ ہے تو اللہ تجھے جہنم کی سزا دے گا. جب زنجیروں میں جکڑ کر تجھے جہنم کے فرشتے کھینچ کر لے جا رہے ہوں, ان کی زنجیروں سے خود کو چھڑا کر, ان کے ہاتھوں سے, ان کے چنگال سے خود کو بچا کر تو بھاگ جا, اس کے بعد جو گناہ کرنا ہو کر. مولا نے کہا یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے, کہ اللہ کی زمین پہ رہتا ہے, اللہ کا رزق آتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے بچ نہیں سکتا, عذاب خدا سے بچ نہیں سکتا, پھر بھی کیسے گناہ کا تصور کر رہا ہے. توجہ فرمائے گا عزیزان محترم, انسان کے اندر احساس گناہ پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا. تقوی کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ ایک طرف واجبات کو انجام دینا, اور صرف واجبات کو انجام دینا کمال نہیں ہے, محرمات سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. نہیں تو ایسا ہوگا صبح سے لے کر رات تک دیوار کھڑی کرے گا اور رات ہوتے ہوتے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے گرا دے گا. تو انسان اعمال بجا لائے یہ کمال نہیں ہے, گناہوں سے خود کو محفوظ رکھنا. عزیزان محترم 6 چیزیں ایسی ہے, پیغمبر نے فرمایا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پیغمبر فرماتے
تقبلوا لی بستہ اتقبل لکم بالجنہ، 6 کام میرے لیے کرو، میں تمہارے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولنا۔ وَإِذَا تُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، جب کوئی امانت لا کر تمہیں دے تو اس امانت میں تم خیانت نہ کرنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں سے امانت، چاہے سخنی ہو، کلامی ہو، چاہے امانت کتبی ہو، چاہے امانت مالی ہو، ہر قسم کی امانت کو انسان بچائے اور ہر امانت کا پاس و لحاظ رکھے، اس لیے کہ معصوم ہر چیز برداشت کریں گے، امانت میں خیانت برداشت نہیں کریں گے۔ پیغمبر اسلام کے دشمن تھے کافر، لیکن وہی کافر پیغمبر کو کہتے تھے یہ امین ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلان رسالت سے پہلے کافروں نے پیغمبر کو 2 لقب دیا ہے، ایک صادق اور ایک امین، یعنی جان کے پیاسے، خون کے پیاسے اور جان کے دشمن، اور تلواریں لے کر گھومتے رہے۔ تو عزیزان محترم، لیکن پیغمبر اسلام کے پاس اپنی امانتیں بھی لا کر رکھتے تھے۔ کافروں کی نگاہوں میں پیغمبر کی جتنی امانت داری، تو پھر اندازہ لگاؤ پیغمبر نے جس کو امین کہا ہو، اللہ اکبر، اس کی امانت کا کیا اندازہ ہوگا۔ پیغمبر نے کہا اے علی، یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے کر میرے پاس آنا۔ شب ہجرت کی رات اپنے بستر پہ سلا کر کہا یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے کر میرے پاس آنا۔ تو کافروں کی نگاہوں میں اگر محمد امین ہے تو محمد کی نگاہوں میں علی ابن ابی طالب امین ہے۔ تو آمد آئے تو جملہ پڑھو، وہ محمد جب تک لوگوں کی امانتوں کو کسی محفوظ ہاتھ میں دیے بغیر شہر نہیں چھوڑا، وہ محمد اللہ کی امانتوں کو کسی محفوظ ہاتھ میں دیے بغیر یہ کائنات کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سبحان اللہ۔ ہاں، مجھے یہ ماحول چاہیے۔ محترم، وہ پیغمبر جو لوگوں کی امانتوں کو کسی محفوظ ہاتھ میں دیے بغیر شہر نہیں چھوڑا، وہ اللہ کی امانتوں کو کسی محفوظ ہاتھ میں دیے بغیر یہ کائنات کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور ان ہاتھوں میں دیا جن ہاتھوں کو ید اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ہاتھوں نے شریعت دیا، یہی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھوں سے شریعت کو چھیننا کسی میں دم نہیں ہے، جب تک ہم رہے شریعت کو مٹانا کسی میں دم نہیں ہے، اسی لیے خود کو خاک میں ملایا، شریعت مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے دیا۔ یہ ہے امانت دار، یہ ہے امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے۔ تو عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو بے حساب نعمتیں دیا۔ خود وجود انسانی کے اندر آ جاؤ، نعمت اتنی، یہ آنکھ کی پتلی جس کا اندازہ انسان کو نہیں ہے، یہ جب کمزور ہو جائے نا تب انسان کو معلوم ہوگا۔ جب حروف نظر نہ آئے، انسان سامنے کا نظر نہ آئے، راستہ دکھائی نہ دے، اس وقت اس آنکھ کی پتلی کا اندازہ ہوگا۔ انسان اس کی روشنی کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر چشمہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اسے اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ اور یہ انگوٹھا لے لو، ایک چھوٹا سا انگوٹھا ہے، لیکن اگر یہ کٹ جائے، خدا نہ خواستہ یہ قلم ہو جائے، تو پھر اس وقت انسان کو اندازہ ہوگا کہ اشیاء کی گرفت اسی انگوٹھے کے ذریعے سے ہے۔ جب چیزوں کو پکڑے گا تو اس وقت اس کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان مطلب انسان کے وجود کا کوئی بھی عضو حصہ لے لو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت اس کو اندازہ ہوگا۔ اسی طرح جوانوں یاد رکھو تمہاری جوانی بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانا، اس نعمت سے استفادہ کرنا۔ ایک عربی بوڑھا تھا کہ بوڑھا ہو گیا تھا اور اپنی جوانی کو یاد کر کر ایک شعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لیت الشباب یعود لنا فاخبره لما فعل المشیب، کاش میری جوانی پلٹ کے آتی تو میں اسے بتاتا کہ اس بوڑھاپے نے مجھ پر کیا ستم ڈھایا ہے۔ اب عزیزان محترم، اٹھنا ہے تو سہارے کی ضرورت، بیٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت، چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت، کوئی نواسا ہو، کوئی پوتا ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی نہیں تو عصا ہو، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے جوانی کیا نعمت ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پیغمبر نے کہا، اے جابر، اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک میرے 5ویں نائب کو، میرے ہم نام کو نہیں دیکھے گا۔
کیا شخصیت ہے. 7 معصوموں کو اور 5 اماموں کو اپنی آنکھوں سے جابر نے دیکھا. اور اربعین حسینی ہے نا, قبر مظلوم کربلا کا پہلا زائر ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. اربعین حسینی کے موقع پر سب سے پہلے زائر ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. اور ان سے بہت ساری روایتیں ہیں, حدیث قصہ بھی انہی سے مروی ہے. تو عزیزان محترم, عرض یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہہ دیا کہ جابر اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرے 5ویں امام کو نہیں دیکھے گا, 5ویں امام سے ملاقات نہیں کرے گا. یا باقر یا باقر یا باقر کہتے ہوئے پوچھا, وہ بازاروں میں گھومتے تھے, اور جب گھومتے رہتے تھے تو دنیا والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے سٹیا گیا ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں, تم تو صحابی ہو. یہ تو وہ قوم ہے جس نے پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا ہے. پیغمبر پر بھی ہزیان کی بہتان لگانے والی یہ قوم ہے کہ اگر تمہیں بڑھاپے کی وجہ سے سٹیا گیا اگر کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے کہتے رہو, لیکن پیغمبر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی, یہ مژدہ دیا کہ جب تک میں باخر سے نہیں ملوں گا اس وقت تک مجھے موت چھو نہیں سکتی. یا باخر کہتے ہوئے جانے لگے. اور اس کے بعد ایک دن ملاقات ہو گئی. ملاقات ہونے کے بعد کہا کہ جابر جسے ڈھونڈ رہے ہو میں ہوں. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام نے بھی ایک امانت دیا تھا کہ جب میرے فرزند سے ملنا, میرا سلام انہیں پہنچانا. جابر زیارت میں ہو گئے تھے, گم ہو گئے, اس لیے کہ عزیزان محترم ہو بہو پیغمبر کی طرح اتنی نسلیں گزر گئی ہے, رخ انور پہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی زیارت میں ہو گئے تھے. مولانا قریب آ کر کہتے ہیں کہ جابر وہ سلام جو میرے جد نے تمہیں دیا ہے, تمہارے سینے کے اندر امانت ہے, اس سلام کو مجھے پہنچاؤ. اللہ اکبر. عزیزان محترم یہ دیکھا کہ معصوم کو پہچانتا ہے. اللہ اکبر. کہ کیا امانت میرے جد نے میرے لیے بھیجا ہے. یہ انسان ہے کہ لوگوں کی امانتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا, لوگوں کی امانتوں کا خیال نہیں رکھتا, لیکن معصوم کو پہچانتا ہے. معصوم نے ایک امانت دیا, معصوم کو معلوم ہے اس کے سینے میں میرے جد کی, میرے موری سے اعلیٰ کی ایک امانت ہے. کہا فوراً سلام پہنچایا, جواب سلام دیا. جناب جابر نے مولا کی طرف دیکھ کے کہا کہ مولا کچھ آگے بڑھیے, مولا کچھ آگے بڑھے, مولا کچھ پیچھے ہٹیے, مولا کچھ قدم پیچھے ہٹے. دوڑ کر جابر سینے سے لگ جاتے ہیں, لگ کے کہتے ہیں کہ 5 نسلیں گزر گئی ہے, نہ چال میں فرق ہے, نہ قیل میں فرق ہے, نہ قاد میں فرق ہے. عزیزان محترم میں کہوں گا جابر کا یا قیل و خال نہیں ہے, کا لیٹنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. ابراہیم اصفہانی کا مشہور جملہ ہے, جب چادر اوڑھ لیتے ہیں تو محمد نظر آتے ہیں, چادر اتار لیتے ہیں تو علی نظر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا نے ان سے پوچھا کہ جابر کافی زمانہ تم نے معصومین کا درک کیا, 7 معصوموں کو دیکھا, 5 اماموں کو دیکھا, بس میں پیغمبر سے لے کر مجھ تک پہنچے ہو. یہ بتاؤ کہ بس میں رسالت میں بیٹھ کر اور بس میں امامت میں بیٹھ کر تم نے کیا سیکھا اور کس چیز پر فوقیت دیتے ہو. اس وقت جابر نے کہا کہ میں صحت کو بیماری پر, جوانی کو بڑھاپے پر, اور حیات کو موت پر. یہ جابر نے کہا. مولا نے سن کے کہا کہ اے جابر بس یہی منزل ہے صحابیت کی. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا یقیناً صحابی ہوتا ہے, امام ہوتا ہے. صحابی جس کا اعتبار جانتے ہو نبی کا جھوٹا دودھ پی لیتا ہے تو امت کے اندر اس کی زبان کا اعتبار بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اسے صحابی کہتے ہیں جو نبی کا جھوٹا دودھ پی کر معتبر ہوتا ہے. امام اسے کہتے ہیں جو نبی کا لعاب رسالت چوس کر معتبر ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور ایک فرق بتاؤں عزیزان محترم, صحابی اور امام میں بڑا فرق ہے. صحابی وہ ہے جو نبی کے کنارے بیٹھ کر صحابی بنتا ہے, نبی کے صحبت میں بیٹھ کر صحابی بنتا ہے. صحابی کی جگہ نبی کی آغوش نہیں ہے. صحابی کی جگہ نبی کا دوش نہیں ہے. کہا نبی کی آغوش, نبی کا دوش امامت کے لیے ہے. کبھی آغوش میں آتے رہے, کبھی دوش میں چڑھتے رہے. یاد رکھو کتاب قرآن پہ نہیں آتی ہے, قرآن پہ آیا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور مرتبہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھے.
اچھا، اس منزل پہ آنے کے بعد 4 مصرے آپ کی بالیدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ کرو. اب یہاں تک آ گئے ہو تو پھر یہ 4 مصرے یقیناً آپ کے ذہنوں میں پہنچ جائیں گے. عجب بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے، عجب بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے، قدم بڑھایا سر آیت جلی پہنچے. خود اپنے دوش پہ کیسے کوئی قدم رکھے، جہاں نبی بھی نہ پہنچے وہاں علی پہنچے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب نبی کے دوش میں امامت آ جائے، سنو اب یہاں تھوڑا وقت آپ کر لوں گا. نبی کے دوش میں جب امامت آ جائے، اور امامت توجہ فرمائے گا، خود بلند و بالا ذات کو کہتے ہیں امام. علی کہتے ہیں اس پہ بامسمہ کو، جو خود بھی بلند، ذات بھی بلند، نام بھی بلند. لیکن جب یہ پشت رسالت پہ آ جائے تو بلندی اتنی ہو جاتی ہے، پیغمبر نے خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑوانے کے لیے علی کو اپنے دوش پہ چڑھایا. تو پھر پوچھا علی میرے دوش پہ کیسے محسوس کر رہے؟ یا رسول اللہ اتنی بلندی پر ہوں، ہاتھوں کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کو توڑ سکتا ہوں، لیکن توڑوں گا نہیں، اس لیے کہ میرے اندر اللہ نے اتنی قدرت و تصرف دیا، میں اپنی دیوڑی پہ ستارے کو بلاؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنو ایک حسین منظر ہے فتح مکہ کے موقع پر. خانہ کعبہ کو پاک کر رہے ہیں کون؟ پیغمبر و علی ابن ابی طالب. خیز زنگی پوری نے 2 مصرے عجیب کہا. تعریف اس حسین کی انسان کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا. کعبہ جو صنم کلا تھا، کعبہ قبلہ بن گیا. علی کے پاک کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں برسوں سے مصنوعی خدائے کا پائے تک جو کعبہ بنا ہوا تھا، ان سارے خداؤں کو توڑ کر علی نے پاک کیا. یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ شجرہ طیبہ کو دیکھنا ہو، خانہ کعبہ میں دیکھو، جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے. معصوم نے فرمایا اس شجرہ طیبہ کی جڑ میرے جد محمد ہے، اس کی شاخ میرے جد علی ابن ابی طالب ہے. وہ آسمانُہا ائمتنا، اس کے پھل ہم ائمہ ہے، لیکن شیعوں کو بھی خالی نہیں چھوڑا. وہ اوراقُہا شیعتنا، اس کے پتے ہمارے شیعہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رائے کا جانے نہ پائے گفتگو عزیزان محترم، نکتہ آپ کی بالیدہ سماعتوں کی عدالت میں پڑھ رہا ہوں، اسے انصاف ضرور کرنا. کہا پیغمبر شجرہ طیبہ کی جڑ، شاخ میرا مولا، اور اس کے پھل دیگر ائمہ، اور اس کے پتے ہیں ہمارے شیعہ. اور جملہ کہوں اسے کیسے سننا ہے آپ سنیے گا. پتا اسی وقت ہرا رہتا ہے جب شاخ سے جڑا رہتا ہے. سبحان اللہ. پتا اسی وقت ہرا رہتا ہے جو شاخ سے جڑا رہتا ہے. شاخ سے جڑا ہوا 2 ہی کام ہے، یا سڑتا ہے یا جلتا ہے، یا سڑتا ہے یا جلتا ہے. ارے باغ کا مالی جھاڑ کر کبھی آگ لگا دیتا، کبھی بارش کے خطرے گرتے ہیں تو سڑ جاتا. علی سے جدا ہونے والے کے بھی 2 ہی کام ہے، قبر میں سڑتا ہے، جہنم میں جلتا ہے. اللہ اگر بات آ گئی ہے، ذہن آمدہ ہے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. 2 چیزیں ہیں جسے کوئی ماں کا لال گن نہیں سکتا. 2 چیزیں ہیں کوئی ماں کا چنا گن نہیں سکتا. آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے گننے کے لیے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی بھی نہیں گن سکتے. امیر کائنات نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کہا ولا یحصی نعماءہ العادون، اسے گننے والے بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یعنی کچھ فرشتوں کو اللہ نے گننے کے لیے پیدا کیا، حساب کے لیے پیدا کیا. ایسے فرشتے بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. میں عرض کر رہا ہوں 2 چیزیں ہیں جس سے کوئی ماں کا لال گن نہیں سکتا. ایک اللہ کی نعمتیں ہیں، دوسرے میرے مولا علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں. ان لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرا. میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کوئی جمع بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے فرمایا میرے بھائی کے اتنے فضائل ہیں کوئی جمع
جمع بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. شیخ عباس خمی نے 14 معصومین کی مختصر سوائن حیات پر ایک کتاب لکھا جس کا نام ہے منتہی الاعمال. باب امامت پہ پہنچے, فارسی میں ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. علی کے فضائل لکھنا چھوڑو, پڑھنا چھوڑو, صرف علی کے فضائل کی کتابوں کو لے کر کسی دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ, اپنی انگلی دریا میں ڈبوتے جاؤ, اپنی انگلی کو تر کرتے جاؤ, ورق پلٹتے جاؤ, تر کرتے جاؤ, ورق پلٹتے جاؤ, انگلی بھگوتے جاؤ, ورق پلٹتے جاؤ, دریا کا پانی سوکھ جائے گا. علی کی فضیلتوں کا ڈھیر ویسا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آقا علی, امام علی, مقتدا علی, مولا علی, امیر علی, رہنما علی, ہر بے کس و غریب کے ہے آسرا علی. کہتے تھے خود نبی بھی مصیبت میں یا علی, مانگا ہے شیر حق کا سہارا رسول نے. ہم کیا ہے خود علی کو پکارا رسول نے. ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی, ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی, بچ جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی, لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی. مشکل میں جب کرے گا نا آ کر کوئی مدد, کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی. مشکل میں جب کرے گا نا آ کر کوئی مدد, کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد. کا سینے میں دل ہے, دل میں محبت علی کی ہے, آنکھوں میں اشک, اشکوں میں صورت علی کی ہے, جو سانس ہے وہ سانس امانت علی کی ہے. ہم کیا پیمبروں کو ضرورت, جب بھی کبھی گھری ہے بلاؤں میں زندگی, بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی. جبریل ایک خاص نشانی علی کی ہے, اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے. نعت علی نہیں یہ جوانی علی کی ہے, تصویر مجھ کو ایسی بنانی علی کی ہے. کھولے زبان تو حق کا ترانہ سنائی دے, سوئے تو ساری رات پیمبر دکھائی دے. باد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ, تاریخی یہ لہد کا اجالا ہے مرتضیٰ, ملتا ہے جو خدا سے وہ بندہ ہے مرتضیٰ. کعبہ ہے کر رسول تو سجدہ ہے مرتضیٰ, قانون مصطفیٰ کا نگہبان ہے علی, نقطہ نہیں ہے جس میں وہ قرآن ہے. اب بند پڑھنے جا رہا ہوں, پوری طریقے سے توجہ سے سنیے گا, بڑا مزاجی بند پڑھ رہا ہوں. فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا, فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا, کوئی غنی بساقی کوثر نہ بن سکا, صدیق کوئی نفس پیمبر نہ بن سکا, جس نے جو چاہا بن گیا, حیدر نہ بن سکا. جس نے جو چاہا بن گیا, حیدر نہ بن سکا. لائے زمانہ ایسے کسی بوت راب کو پلٹا سکے جو ڈوبے ہوئے آفتاب کو. باد نبی علی ہوئے افضل جہان میں, جن کے قدم کے نقشہ ہفتہ آسمان میں, جو بولتا ہے خاص خدا کی زبان میں. ڈھونڈو علی کو فلسفہ دو کمان میں, معراج میں جو گونجی وہ آواز ہے علی, جو آج تک نہ کھل سکا وہ راز ہے علی. آخری بند کر رہا ہوں, پھر گفتگو کی طرح آتا ہوں. معراج میں جو گونجی وہ آواز ہے علی, جو آج تک نہ کھل سکا وہ راز ہے علی. بتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کر, بتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کر, سیراب ہوں گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر, منزل کسی نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر, آخر ملے گا کیا تمہیں حیدر کو چھوڑ کر, آخر ملے گا کیا تمہیں حیدر کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بنانے سے کام ہے, حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دو چیزیں ہیں جسے
کوئی ماں کا لال گن نہیں سکتا. ایک اللہ کی نعمتیں ہیں اور دوسرے میرے مولا کے فضائل ہیں. پیغمبر معراج پہ گئے, ایک فرشتے کو دیکھا, 10,000 ہاتھ ہے, ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں ہے, کچھ گنتا ہے بھول جاتا ہے. پیغمبر نے جبریل سے پوچھا, جبریل بتلاؤ یہ کون فرشتہ ہے, اللہ نے کیسے اسے بنایا ہے, کیا بہترین انداز ہے اس کا, اس کے 10,000 ہاتھ, ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں, لگا لو کتنی انگلیاں ہوگی, لیکن کچھ حساب کرتا ہے بھول جاتا ہے. جبریل پیغمبر کو لے کر اس فرشتے کے پاس گئے, اس فرشتے سے کہا اپنا حساب روک, کہا خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین, کہا تیرے پاس تشریف لائے ہیں. اس نے حساب کو روکا اور روک کر پیغمبر کو سلام کہا, سلام کیا. پیغمبر نے جواب سلام دیا. پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ تو کیا حساب لگاتا ہے. اللہ نے مجھے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا محاسب بنایا, کتنے قطرے گرتے ہیں میں اس کا حساب لگا لیتا ہوں. لیکن یہ حساب کیا ہے جس میں تو الجھا ہوا معلوم ہو رہا, کبھی گنتا ہے کبھی بھول جاتا ہے, پھر شروع سے شروع کر رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا, میں محسوس کر رہا تھا کسی حساب میں تو الجھا ہوا ہے. پیغمبر سے وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ, میں زمین پر گرنے والے, زمین پر گرنے والے, زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا تو حساب لگا لیتا ہوں, لیکن ایک حساب ہے آج تک میں نے لگایا نہیں ہے, میں لگا نہیں پا رہا ہوں. اتنے ہاتھ اتنی انگلیاں رکھنے کے بعد بھی میں اس کا حساب نہیں لگا پایا. کس چیز کا حساب, کہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا حساب ہے, آج تک میں لگا نہیں پایا. جملہ سنو, جب 10,000 ہاتھ, ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں رکھنے والا فرشتہ علی کے فضائل کو گن نہیں پایا, یہ 2 ہاتھ 10 انگلیاں رکھنے والا علی کے فضائل کو کیا گن پائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو نہیں گن سکتے. کیا کرنا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی طرف سے جو نعمت دی گئی ہے نا اس کو یاد کیا کرو, اسے بھولو نہیں. منعم حقیقی کو یاد کیا کرو. ایک تسبیح ہمیشہ اپنی نمازوں میں یا منعمو کی پڑھا کرو. یا منعمو یعنی نعمت دینے والا, نعمت دینے والا, اس کی تسبیح ضرور پڑھا کرو. اللہ بے حساب نعمت انسان کو دیا ہے, کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے. عزیزان محترم, اللہ نے نعمتوں کا انبار انسان پہ لگا دیا کہ کم سے کم یاد کر, گننا چھوڑ, کیا کرے, نعمتوں کا شکر ادا کر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکرانے نعمت کرے گا تو اللہ تیری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر کفران نعمت کیا میرا شدید عذاب تجھ پر آئے گا. کفران نعمت ہرگز نہ کرنا. اللہ پر کبھی بہتان نہ باندھنا. تھوڑی بہت مشکلیں اور مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہے تو ہم خدا کو کوسنے لگ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہے تو خدا کو کوسنے لگ جاتے ہیں. وہ منعم حقیقی اگر جس کی ایک نگاہ کرامت بندے سے ہٹ جائے پھر بندے کا جینا مشکل ہو جائے. یہ شکر ادا کرے گا اللہ کا, کما حق ادا کرے گا, ایک سانس کا شکر ادا کرتے کرتے مر جائے گا. اللہ اکبر ہے توجہ. اس لیے کہ ایک لہجے کے اندر انسان ایک مرتبہ ہوا کو کھینچتا ہے جسے سانس لیتا ہے, اور ایک مرتبہ ہوا چھوڑتا ہے. یعنی یہ جو 2 کام ہو رہے, ایک ممد حیات, دوسرا مفرح ذات, اور اس کا شکر ادا کرتے کرتے مر جائے گا. صرف ایک سانس کا شکر ادا کرتے, ایک مرتبہ شکر ادا کر, مالک تیرا شکر ہے تو نے سانس دیا, دوسری سانس لے لیتا ہے, اس کا شکر ادا کرے. ایسے پوری زندگی اس کی ختم ہو جائے گی, شکر صرف سانس کا ہی ادا نہیں کر پائے گا. ایک لحظے کے لیے اللہ ہوا کو روک دے. اللہ اکبر, یہ جو ہوا چل رہی ہے جسے سانس لے رہا, رک جائے. پلین میں آپ سفر کر رہے ہو, وہاں آکسیجن کم پڑ جائے اور انتظامات بھی نہ ہو, تو اگر 2 منٹ کے لیے آکسیجن نہ ملے انسان کے باڈی اور جسم کو, تو انسان کے باڈی کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے ہوا. جو اسے مانتا ہے اسے بھی نعمت دیتا ہے, جو نہیں مانتا اسے بھی نعمت دیتا, جو اس کے سامنے سر جھکاتا اسے بھی نعمت دیتا, جو اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا اسے بھی نعمت دیتا. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل یا من یؤتی من سأل و یا من یؤتی من لم یسأل ومن لم یعرف. دعائے رجبیہ, ماہ رجب کی جو خاص دعا ہے اس کے اندر کا فقرہ ہے.
جو اس سے سوال کرتا ہے مسئلت کرتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے, جو مسئلت نہیں کرتا اسے بھی عطا کرتا. جو کافر ہوتا ہے نا, کافر ہے جو انکار کرنے والا, یا مشرک ہوتا ہے جو اس کا شریک قرار دینے والا, اسے بھی اللہ نعمتیں دیتا ہے, اس کے گھر میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں. اللہ کی نعمتوں سے ہر ایک فیض یاب ہو رہا ہے, ہر ایک فائدہ اٹھاتا. دنیا میں انسان کو بھیجا تو وہ خالق, اپنے خالق ہونے کی ذمہ داری کو اللہ ادا کر رہا ہے, اور خالق ہے تو پھر نعمتیں بھی دے گا, چاہے اسے مانے یا نہ مانے. یہ اور بات ہے کہ شرافت انسانی کا تقاضا ہے کہ اللہ انسان بنایا ہے اس کو, تو پھر نعمتیں لینے کے بعد اس کا کیا کرے, شکر ادا کرے. اسی لیے کہا گیا کم سے کم 3 مرتبہ سجدہ شکر, شکر للہ, پورے اخلاص کے ساتھ, پورے دل کی توجہ کے ساتھ. ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لیا اٹھایا بھاگے, یا شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ 3 مرتبہ ایسے کہہ دیا, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ زبردستی بلوایا جا رہا ہو. پوری دل کی توجہ کے ساتھ 3 مرتبہ کہا گیا کم سے کم, حد اقل شکر للہ. شیخ عباس خمینی نے لکھا ہے کہ 100 مرتبہ کم سے کرو, زیادہ سے زیادہ شکرن 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 100 مرتبہ کرو. یہ کسی حد تک یہ کہے گا مالک میں تیری ساری نعمتوں کا کما حق ہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا, لیکن کم سے کم و بیش جتنا بھی چاہے میں شکر ادا کر رہا ہوں. میں بندہ ناتوا ہوں, میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا کروں, اور جو بھی ادا کر رہا ہوں اسے تو قبول کر لے. وہ مالک ہے تو جہاں قبول کرے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتیں, کس کس نعمت کا تذکرہ کی جائے وقت نہیں ہے, صرف 2 نعمتوں کا تذکرہ کروں گا, اس کے بعد اجتماع سے دعا. 2 نعمتوں کا تذکرہ کروں گا, ایک سرمایہ حیات, دوسری نعمت ہے سرمایہ نجات. اللہ اکبر. عزیزان محترم سنو, 2 نعمتیں ہیں, اگر پہنچ گئے ہو شکر اللہ کا, نہیں پہنچے ہو تو پہنچ جاؤ گے. ایک ہے سرمایہ حیات, دوسری ہے سرمایہ نجات. اگر وہ نعمت ہے تو حیات, اور دوسری نعمت ہے تو نجات. اللہ اکبر. عزیزان محترم, وہ جو سرمایہ حیات ہے اسے کہتے ہیں پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری سرمایہ نجات, وہ نعمت جس کے ذریعے سے انسان کی نجات ہے, اس نعمت کو کہتے ہیں نعمت ولایہ علی ابن ابی طالب. سنو عزیزان محترم, پہلے سرمایہ نجات کو پڑھ لیتے ہیں, پھر سرمایہ حیات پہ آتے ہیں. لف و نشر مشوش کی صورت میں کہ سرمایہ نجات, نعمت ولایت. یہ ولایت ہے تو نجات ہے, یہ ولایت نہیں تو نجات نہیں. ڈاکٹر کا نسخہ اسی وقت میڈیکل پہ چلے گا جب اس نسخے کے اوپر اس ڈاکٹر کی سائن ہو. کچھ ایسی دوائیاں ہیں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر میڈیکل والے آپ کو نہیں دیں گے, اور خالی کاغذ پہ بھی لکھ کے لے کے جاؤ تو نہیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ ایک پرچی ہو جس کے اوپر ڈاکٹر وہ ساری دوائیں لکھے, اور آخر میں اس کی سائن امضا بھی ہو, اس کا دستخط بھی ہو. نہیں تو میڈیکل والے وہ دوائیاں نہیں دیتے ہیں. تو سنو عزیزان محترم, سرمایہ نجات کیسے بتلا رہا ہوں. بندہ مر کے گیا, میدان محشر میں اللہ قبر سے اٹھا کے بلایا, اللہ اکبر, بلا کے بندے سے پوچھتا کیا لایا. ارے بل اللہ کے سامنے بندہ کہتا مالک نماز لایا, روزہ لایا, حج لایا, زکات لایا, سارے اعمال صالحہ کی فہرست سنانے لگے گا بندہ. اللہ فرشتوں سے کہے گا دیکھو مہر ولایت بھی لایا کہ نہیں لایا. کہ اگر اس کے اعمال پر مہر ولایت لگی ہے تو سب قبول ہے, اگر مہر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا محبت اہل بیت واجب ہے, محبت اہل بیت کے بغیر کوئی بھی عبادت کرے تو وہ عبادت جائز نہیں ہے. اسی لیے کہنے والے نے تو مصر عجیب کہا, زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سرمایہ نجات ہے, اس لیے کہ عزیزان محترم پل صراط پر میرا مولا کھڑا ہوگا. اسے فریقین نے نقل کیا, شیعہ سنی اکابر علماء نے اپنے کتب صحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ مولا پل صراط پہ کھڑا ہوگا, اور کہتے ہیں روایت یہ ہے کوئی پل صراط سے عبور کر
الا کتب علی الجواز، جسے میرا مولا نوشتہ پروانہ جواز لکھ کر دے گا، اور جسے پروانہ جواز دے گا میرا مولا، یقین مانیے گا کہ وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جب وہ جائے گا تو اس کے ماتھے کے اوپر نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مبیضۃ وجوہہم، ان کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے میرے مولا کا ایک لقب ہے قائد الغر المحجلین۔ غر المحجلین کسے کہتے جانتے ہو؟ غر کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی کے اوپر جو سفیدی اور نورانیت ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں غر کا۔ غر المحجلین ان کو کہا جاتا ہے جن کی پیشانیوں سے نور نکلتا ہو۔ اللہ اکبر۔ غر المحجلین انہیں کہا جاتا ہے جن کی پیشانیوں سے نور نکلتا ہو۔ اب قائد الغر المحجلین وہ ہوگا جن کی پیشانیوں سے نور نکلے گا، ان کا سردار ہوگا۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سردار کا کیا عالم رہا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور لوگ کافر دیکھ کر کہے گا یہ نور تو کہاں سے لایا؟ وہ کہے گا میں زمین سے لایا، اور زمین سے بھی ہر کسی کے لیے نور نہیں آتا۔ پاک ماؤں کی آغوشوں میں جو پلنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے نور رکھا ہے۔ اس ولایت کو جب ماں سینے میں بسا کر دودھ میں گھلا کے پلاتی ہے تو یہ بچہ ارے علی والا بنتا ہے، آزادار حسین بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک نعمت ہے سرمایہ نجات، وہ ہے ولایت۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد۔ جب بھی ہمارے ولایت کی ٹھنڈک اپنے سینوں کے اندر محسوس کرنا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا دینا کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کیا۔ پھر حدیث قدسی میں اللہ کی آواز آئی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ ولایت علی ابن ابی طالب میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن میں ہے، عذاب سے امن و امان میں رہے گا۔ یاد رکھو جب تک یہ ولایت نہیں پہنچی اللہ نے نعمتوں کو تمام ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے دین کو بھی کامل کیا، نعمتوں کو بھی تمام کر دیا۔ جب تک ولایت نہ ہو تو کوئی نعمت تمام نہیں ہے، جب ولایت آ جائے تو ہر نعمت تمام ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی الاسلام علی خمس، امام پنجو فرماتے ہیں اصول کافی میں شیخ کلینی نے اس روایت کو بھی نقل کیا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، پہلی نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، 5ویں چیز الولایہ، ولایت ہے، ولایہ علی ابن ابی طالب 5ویں چیز ہے۔ پھر راوی نے پوچھا کہ مولا کہا یہ 5ویں چیز ولایت؟ تو پھر معصوم نے فرمایا جیسی تبلیغ ولایت کی ہوئی ویسی تبلیغ کسی عبادت کی نہیں ہوئی۔ نماز کا پیغام زمین پہ، روزے کا پیغام زمین پہ، حج کا پیغام زمین پہ، زکات کا پیغام زمین پہ۔ 2 پیغام ایسے تھے کہ جو زمین پہ نہیں آئے، جنہیں لینے کے لیے محمد کو فرش چھوڑ کے عرش کی اعلیٰ منزلوں پہ جانا پڑا۔ ایک آمد زہرا کا پیغام، دوسرے ولایت علی کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ آمد زہرا کا پیغام، دوسرے ولایت علی کا پیغام جسے لینے کے لیے، اسی لیے تو کہا نا فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جس چیز کو میں نے پہنچانے کا حکم دیا اس چیز کو پہنچاؤ۔ اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت کو مکمل ہی نہیں کیا۔ ولایت کے بغیر کار رسالت بھی مکمل نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں بھی تمام نہیں ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کتنی عظیم چیز ہے ولایت۔ ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر، جس سینے میں آ جائے وہ سینہ پاک و منزہ ہو جاتا ہے، اور جس ذہن میں آ جائے وہ ذہن پاک ہے، جن کانوں میں آ جائے وہ کان پاک ہے، جس زبان پہ آ جائے وہ زبان پاک ہے، جس ملک میں آ جائے وہ ملک پاک ہے، تخت و تاج پاک ہے۔ عزیزان محترم، ولایت کی دولت ہے۔ آج یہ جو حزبیں لڑ رہی ہے نا، یہ کہاں سے لڑ رہی ہے؟ ان کے پاس ہمت کیا ہے؟ ولایت کی ہمت ہے، محبت کی ہمت ہے۔ تھا کبھی روس کا چرچا، کبھی امریکہ کا،
لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا، عشق اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تھا کبھی روس کا چرچا، کبھی امریکہ کا، لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا، عشق اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور پھر 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ روح اللہ موسوی خمینی قدس سرہ رحمت اللہ علیہ، جس نے انقلاب اسلامی کی بنیاد کو رکھا، 40 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، 44 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اتنی جنگیں، اتنی مصیبتیں، اتنے مشکلات، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں یہ ملک کھڑا ہوتا ہے، جہاں بربریت ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لیے ملک آگے بڑھتا ہے، مظلوموں کی حمایت کے لیے جاتا ہے، مستضعفین کی مدد کے لیے ملک کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر ولایت ہے، اس ملک کے اندر محبت ہے، اس ملک کے اندر عشق ہے۔ عزیزان محترم سنو 4 مصرے کا، ظلم کو صبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب جذبے سے پڑھ رہا ہوں نا، وہ جذبے سے سنو، مزہ آئے گا۔ ظلم کو صبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے، سچ ہے شیطان کو ایمان سے ڈر لگتا ہے۔ سچ ہے شیطان کو ایمان سے ڈر لگتا ہے۔ اے خمینی، تیری تسبیح کے دانوں کی قسم، آج بھی کفر کو ایران سے ڈر لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ غیبت امام زمانہ میں ان علماء نے حق و حقانیت کے دامن کو پکڑ کے رکھا ہے۔ ہمارے مذہب کی پہچان ہے آج غیبت امام زمانہ میں علماء و مراجع کرام۔ یہ قوم لاوارث نہیں ہے، یہ قوم اللہ اکبر ان کا وارث ہے۔ غیبت میں بھی ہے اور پردے غیب میں بھی ہے، اور اس وقت پردے غیب اور اس زمانے غیبت میں علماء کرام کے دامن کو پکڑنے کے لیے معصوم نے کہا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہماری قوم کے اندر بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو علماء کرام کو برداشت نہیں کرتے، دوسرے تو برداشت ہی نہیں کرتے، یہ بھی برداشت نہیں کرے۔ 4 مصرے پڑھنے والا ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ سنو، ایک ایک مصرے پہ خوش ہو کے جائیے گا۔ صلوات پڑھے اس سے پہلے آپ حضرات۔ جو قوم مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، بنیاد تشیع میں زہر گھول رہی ہے۔ جو قوم مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، بنیاد تشیع میں زہر گھول رہی ہے اچھی طرح ہم کو خبر منکر تقلید، یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دور میں یہ ہے، پردہ غیب میں حسین کا وارث ہے، آئے گا، سب کا خلا خما ہوگا، جان بدر و حنین زندہ ہے، قلب زہرا کا چین زندہ ہے، قید و اس دور کے یزیدوں سے آج بھی ایک حسین زندہ ہے۔ جو مشکلیں ہے تو مشکل کشا بھی ہے کوئی، ہے غم نصیب تو غم کی دوا بھی ہے کوئی، جو قافلے ہے روا رہنما بھی ہے کوئی، جو قافلے ہے روا رہنما بھی ہے کوئی، اگر خدا ہے تو پھر ناخدا بھی ہے کوئی۔ میں یہی پہ ایک پیغام دیتا ہوں نوجوانوں کو۔ کسی نے کہا تھا کہ مول صاحب اتنے شعر یاد رکھتے ہو اور تقریر بھی کرتے ہو، ملی سے بھی پڑھتے ہو، بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے حافظے کو بڑھا دیا ہے، آپ بھی کرو، حافظہ بڑھ جائے گا۔ قرآن روزانہ پڑھو۔ پیغام میں دے رہا ہوں، یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیے گا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھواؤ، حافظے کو مضبوط، یہ وہ دوائیں مت کھلاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ یہ نسخہ ہے، جو قرآن پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اس کے حافظے کو تیز اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کن ذہن ہے نا تو قرآن پڑھوانے کی عادت ڈالو۔ اللہ اکبر، ادھر ادھر نہ جانا۔ یہ بہترین نسخہ ہے، جو قرآن پابندی سے صبح و مساء پڑھتا ہے نا اللہ اس کے ذہن کو تیز کر دیتا ہے۔ جو مشکلیں ہے تو مشکل کشا بھی ہے کوئی، ہے غم نصیب تو غم کی دوا بھی ہے کوئی، جو قافلے ہے روا رہنما بھی ہے کوئی، اگر خدا ہے تو پھر ناخدا بھی ہے کوئی، ہے درد دل تو کہیں دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہے کوئی حسین بھی ہوگا۔ وہ آئے گا تو حساب ہر ایک کا ہوگا، ولایت کے منکروں کا حساب ہوگا، حق زہرا کے غاصبوں سے حساب ہوگا،
قاتلان مظلوم کربلا سے بدلہ لیا جائے گا. این الطالب بدم المقتول بکربلا این المنصور علی من اعتدى علیہ وافترى این المضطر الذی یجاب اذا دعا این صدر الخلائق ذو البر والتقوی. ہر جملہ ایک مجلس چاہتا ہے. تو ایک سرمایہ کیا بھیا کہاں ہو گم تو نہیں ہو گئے سرمایہ نجات. بھیا پہلے تو نجات چل رہی ہے بعد میں آئی ہے حیات پہ. سلوات پڑھے محمد والے جی وقت بھی ہو گیا ہے. سرمایہ نجات ولایہ علی ابن ابی طالب. چھٹے امام دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں, بہترین نعمتیں رکھی ہوئی ہے, مہمانوں کو بلایا. یاد رکھو اہل بیت نے دوسروں کو اچھا کھانا کھلایا, خود کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا, معمولی کھانا کھایا. دوسروں کو مہمانوں کو بہت اچھا کھانا کھلایا, کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی تھی. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مولا اتنی ساری نعمتیں آپ دسترخوان پہ فراوان, قرآن کی ہدایت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ قیامت میں نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا, اور اتنی نعمتیں آپ نے بے حساب جمع کر دیا. مولا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. یقیناً عزیزان محترم قرآن سے قرآن کو پوچھو. گھر والے گھر کی بات کو اچھا جانتے ہیں, باہر والوں کو خبر نہیں ہے. کیا کہنا ہے, غاروں میں رہنے والوں کو بیت اہل بیت کی خبر نہیں ہے. قرآن کو اہل قرآن سے پوچھو, وہ بتائیں گے. قرآن سے جب قرآن پوچھا گیا تو لبوں پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا کہ یہ نعمتیں نہیں, اللہ قیامت پہ پوچھے گا. جس نعمت کا تذکرہ ہے میرے جب علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. اس ولایت کے بارے میں سوال کرے گا اللہ. وقفوہم, انہیں روکو, انہیں ٹکاؤ. اور یقیناً دو شخصیتیں دو جگہ پہ ہوں گی. آخری بات پھر سرمایہ حیات کی طرف آتا ہوں. دو شخصیتیں قیامت پہ دو جگہ. در جنت پہ فاطمہ ہوگی, پلے صراط پہ میرا مولا علی ابن ابی طالب. در جنت پہ سیدہ خاتون جنت, اللہ اکبر. پلے صراط پہ میرا مولا, باغات بہشت میں سیدہ شباب اہل الجنہ. اب جنت پہ وہی جائے گا جو ان کی چوکٹ پہ سر جھکاتا ہو. دروازوں میں آگ لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے, وقت ہو گیا ہے. بڑی تکلیف میں تھا میں مغرب سے پہلے. میں سوچ رہا تھا کہ مجلس پڑھ پاؤں گا, یعنی آپ کی ہمت ہے, آپ کی ہمت افزائی ہے جو مجھ سے مجلس پڑھوا لیا. سرمایہ حیات جس کا نام ہے پانی. ہر زبان میں اس کا ایک مخصوص نام ہے اور ہر نام بڑا لطیف ہے. اردو میں کہتے ہیں پانی, فارسی میں کہتے ہیں آب, عربی میں کہتے ہیں ماں, انگلش میں کہتے ہیں واٹر. ہر علاقے کی زبان میں اس کا نام ہے. ایسے تو اس کا کوئی ذاتی مزہ نہیں ہے, آج تک کسی نے قلم اٹھا کر اس کا ذاتی مزہ نہیں لکھا ہے. بے مزہ ہو کر بھی وہ مزہ دیتا ہے. آپ لاکھ کولڈ ڈرنک پی لو, آپ لاکھ شربتیں پی لو, لیکن پانی کی طرف دل کھنچتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے. وہ ہے پانی. صبح سے لے کر شام تک روزمرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ استعمال کرنے والی چیز کا نام ہے پانی. لباس دھونے کے لیے پانی کی ضرورت, منہ دھونے کے لیے پانی کی ضرورت, پاک و پاکیزگی کے لیے پانی کی ضرورت, طہارت کے لیے پانی کی ضرورت, غسل و وضو کے لیے پانی کی ضرورت, کھانے کے لیے پانی کی ضرورت, پینے کے لیے پانی کی ضرورت. صبح سے لے کر شام تک اس نعمت کا اتنا انسان استفادہ کرتا ہے. زرخیز علاقے جہاں ہوتے ہیں, پانی کی فراوانی جہاں ہوتی ہے نا, ان لوگوں کو پانی کی قدر معلوم نہیں ہے. ان علاقوں میں جاؤ جہاں پینے کا پانی کوسوں دور تک, آج ہندوستان میں بھی تلنگانہ کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پتھریلی اور پہاڑی زمین ہے, پانی وہاں نہیں ہے. پینے کا پانی لانے کے لیے لوگ کوسوں دور میل چل کر جا کر صرف پینے کا پانی لاتے ہیں. ان سے پوچھو پانی کی قدر کیا ہے. پانی کی قدر اس سے پوچھو جو پیاسا ہو. گھر آپ تشریف لاتا ہے, کوئی مہمان آپ کے گھر کوئی آتا ہے, سب سے پہلی چیز جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے وہ ہے پانی.
میں سوچ رہا تھا اس پہ کچھ اور پڑھوں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے بزرگوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے. راہ کربلا میں ہور کا لشکر آ گیا بات کرنے. حسین نے عباس کو بلا کے کہا عباس یہ سب پیاسے معلوم ہو رہے پہلے انہیں پانی پلا. عباس نے سب کو پانی پلایا. باتیں تو بعد میں ہوگی پہلے پانی پلاؤ یہ پیاسے. اس کے بعد عباس سے دلاور آئے. آنے کے بعد کہتے مولا میں نے سب کو پانی پلا دیا. جملہ پڑھ رہا ہوں کیسے سننا ہے آپ کی مرضی ہے. بہت نعرے لگائے ہو خوش ہو گئے ہو لیکن رو کے جاؤ. جب تک روتے نہیں ہو نا مجلس مکمل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کیا کہا مولا نے؟ مولا عباس نے آ کر کہا کہ آقا میں نے سب کو پانی پلا دیا. عباس تم نے انسانوں کو پلایا ان کی جانوروں کو دیکھو. ان کی زبان ہی لٹک رہی ہے اس کا مطلب بہت پیاسے ہیں. عباس انسان تو پانی مانگ لیتا ہے لیکن جانور پانی نہیں مانگتا ہے. ارے جن کا کرم جانوروں پہ بھی ہو اس کی بیٹی کوفے کے بازار میں اللہ اکبر اجرکم اللہ ایک قطرے آب کے لیے تڑپ رہی ہے. اللہ تاش ایک روایت ہے عزاداروں بس زحمت تمام ہے زحمت تمام ہے. اتنے پیاسے تھے حسینی بچے اتنے پیاسے تھے کہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی نا ریت کو ہٹا دیتے تھے اپنے گرے باروں کو چاک کرتے تھے. جب خنکی نظر آتی تھی نا اپنے سینوں کو زمین اللہ اکبر تاکہ قدر سکون مل جائے قدر سکون مل جائے. کہتے ہیں شام غریبہ میں تھوڑا پانی آیا اور زینب سے ان کی زوجہ نے اصرار کیا. زینب نے سکینہ کی طرف دکھایا. سکینہ کاسے آب لے کر زینب کے پاس آتی ہے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پانی کیوں دیا گیا ہے؟ کہا بیٹی تو قافلے میں سب سے چھوٹی ہے اسی لیے تجھے دیا گیا. سکینہ کاسے آب لے کر دوڑتی ہے پیچھے پیچھے زینب اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر پیاسا دنیا سے چلا گیا. اجرکم اللہ زادارو. ارے یہ پانی کو جب میرا چھوٹا امام دیکھتا تھا نا کربلا سے واپس آنے کے بعد کہتے تھے روتے تھے یہ وہی پانی تھا جو میرے بابا کو دم آخر نہیں ملا. یہ وہی پانی تھا میرے بھیا علی اکبر کو نہیں ملا. یہ وہی پانی تھا جو میرے بھیا علی اصغر کو نہیں ملا. یہ وہی پانی تھا جسے لانے میرا چچا گیا شانوں کو کٹا کر آیا لیکن پانی دم آخر میرے بابا کو بھی نہ دیا گیا. عزادارو سنو ارے جن کا کرم جانوروں پہ بھی ہو جائے ان کی اولاد ایک خطرہ آپ کے لیے تڑپ رہی ہے. ارے راوی کہتا ہے کوفے کے ایک بازار میں شمر سب کو کھڑا کر کے پانی پلا رہا ہے. سارے لشکریوں کو پانی پلاتا ہے. اتنے میں کیا تھا چھوٹی سی بچی سکینہ شمر کے پاس جا کر کہتی ہے اے شمر پیاس لگی ہے تھوڑا پانی مجھے بھی پلا دے. اور شمر کہتا ہے سکینہ رک جا ابھی پانی پلاتا ہوں. عزادارو سب کو پلا دیا. علی کی پوتی ایک مرتبہ یہ سوچ کر بیٹھ گئی سب کو پلانے کے بعد یہ بے رحم مجھے بھی پلائے گا. اولاد والے تشریف فرمائے. عزادارو بچے اگر پیاسے ہو اولاد اللہ اکبر پیاسی ہو ماں باپ کو کتنی تکلیف. سر مقدس حسین تڑپنے لگا. سر مقدس باب الحوایت اللہ اکبر. عزادارو سکینہ یہ سوچ کر انتظار کر رہی ہے سب کو پانی پلا کر شمر مجھے پلائے گا. سب کو پلا دیا. اس کے بعد جانوروں کو پلانے لگ گیا. جب جانوروں کو پلانے لگا سکینہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی ارے کوئی بات نہیں جانوروں کو پلا کر مجھے پلائے گا. کیسے ذلیل اور کیسے کم بخت لوگ ہیں. آل محمد سے زیادہ انہیں جانور نظر آ رہے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ سارے جانوروں کو پلا دیا. ارے حسین کی بیٹی ایک مرتبہ چلی وہ کہتا سکینہ ذرا قریب آنا. اور جیسے ہی سکینہ قریب پہنچی سکینہ نے چلو بنایا. اے شمر تھوڑا پانی مجھے دے دے. اور ظالم نے مشکا دہانا کھولا سارا پانی زمین پر بہا دیا. سکینہ دیکھتی رہ گئی ہے. سکینہ کو پانی نہ ملا. اجرکم اللہ. ایک مقام پہ سکینہ باب الحوائج کے ایک مقام پہ سکینہ امام سجاد کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے ہے. سر رکھ کر امام سجاد سے پوچھتی ہے بھیا پیاس کے شدت کی کیا علامت ہے؟ باہر سینہ خشک ہو جاتا ہے سوکھ جاتا ہے. بھیا اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے بہن گلا خشک ہو جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے ہونٹوں پہ پپڑی آ جاتی ہے. اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے
جائے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے سانسیں اکھڑنے لگ جاتی ہے، اے بھیا اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں ارے ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہونے لگتا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے، بیمار کربلا رونے لگے، اے بہن کیا پوچھ رہی ہے بھیا بتا، اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جا، اے بہن ہڈیاں چھٹکنے لگ جاتی ہے۔ سکینہ آہستہ سے اٹھی، بھائی کا سر پکڑا، اے بھیا غور سے سن، سکینہ کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز تجھے سنائی دے گی بھیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ۔ پروردگار برحق محمد والے اجمعین، اس ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نیک مومنین بچے بڑے حاضر سب کے دلی مقاصد کو بدلا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، تمام مشکلات سے نجات عطا فرما، تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ میرے مالک، مجلس میں موجود تمام مومنات جو جائز مقاصد نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں، سرکار سید الشہداء سرکار تاجدار وفا بی بی سکینہ شہزادے جناب علی اصغر علیہ السلام کو واسطہ ان کے جائز مقاصد کو نیک تمناؤں کو پورا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی، اور وہیں حسینی کے لیے جانے والے تمام ظاہروں کی حفاظت فرما۔ دنیا کے گوشے گوشے میں شیعہ اور سادات علوی و فاطمی رہتے ہیں، مالک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراجع ذی قدر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار بحق محمد والے طاہرین مملکت تشیع حزب اللہ بسیج کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ میرے مالک بحق محمد والے طاہرین غزہ پٹی کے اندر فلسطین کے اندر جو حالات ہے میرے اللہ اسرائیل نے بنائے، اسرائیل کو امریکہ کو نیست و نابود فرما، اور ان کے جو بھی ہم نوا ممالک ہے میرے اللہ ان سب کو بھی نیست و نابود فرما۔ پروردگار آپ مظلوموں کی حمایت کرنے والی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد والے طاہرین تمام مظلوموں کی حفاظت فرما، خاص کر کے بچوں کی خواتین کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد والے طاہرین مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار پہ شمار فرما۔ جتنے افراد نے مجھ سے التماس سے دعا کرے ان کے حق میں دعا گو مالک بطفیل محمد والے محمد صلی کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ میرے مالک تمام مرحومین کو بلا خاص اہل وسعی کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ ماتم حسین